السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں بات کروں گا جاپان کے وزٹ ویزا کے بارے میں۔ اکثر لوگ اپلائی کرتے ہیں، جی ویزا نہیں لگا، کوئی سمجھ نہیں ہے کیسے اپلائی کرنا ہے، ڈاکومنٹس کیا لگانے ہیں، کتنی فیس ہوگی، ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا، کتنے دنوں میں وزٹ ویزا ہمارا لگے گا نہیں لگے گا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ جاپان کا جو وزٹ ویزا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ جاپنیز ایمبیسی جو اسلام آباد میں واقع ہے وہ آپ سے ایون ایک سنگل روپیہ بھی چارج نہیں کرتی آپ کے وزٹ ویزا کا۔ یہی ویزا آپ جب کسی کنسلٹنٹ کے تھرو لیتے ہیں وہ آپ کو 15 لاکھ 20-25 لاکھ روپے کا ویزا آفر کرتا ہے۔ اب یہ آپ کی لک ہوتی ہے، اگر ویزا لگ جائے تو آپ نے 25 لاکھ اس کو دے دینا ہے، ویزا نہ لگے تو آپ 25 لاکھ نہیں دیں گے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ آپ خود پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو خود آپ جاپنیز ایمبیسی میں جاپان کا وزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا کی کئی ٹائپس ہیں۔ ایک سمپل ویزا، وزٹ ویزا جسے آپ کہتے ہیں، جو آپ جاپنیز ایمبیسی سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے خود اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ وزٹ ویزا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں جی میرا کزن ہے، میرا چاچا ماما اس نے اسپانسر کیا جاپان سے، آپ اسپانسرشپ لیٹر ساتھ لگا کے وزٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ وزٹ ہوتا ہے لائک ایک بزنس ٹور ہے، کسی بزنس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا سمپل وزٹ ویزا کے بارے میں۔ آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا اسپانسرشپ لیٹر نہیں ہے، آپ نے جاپنیز ایمبیسی سے سمپل اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس فارم کو آپ نے فل آؤٹ کیا ہے، اور فارم فل کرنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے، آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 6 منتھ اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے وائٹ بیک گراؤنڈ کی پاسپورٹ سائز پکچر لینی ہے، جو اس کا جاپنیز ایمبیسی کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ آلموسٹ 45 cm بائی 45 cm اس سائز کے آپ کے پاس پکچر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 15 لاکھ to 20 لاکھ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ سٹیٹمنٹ رننگ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اور جاپنیز ایمبیسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ 3 منتھ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ انف ہے، کوئی اس کے ساتھ آپ کو 6 منتھ یا 12 منتھ کی سٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ آپ بینک سے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی لیجئے گا۔ جب آپ سمپل وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں آپ نے اپنا امپلائمنٹ پروف لازمی دینا ہے کہ پاکستان میں آپ کیا بزنس کرتے ہیں۔ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، بزنس آپ کا رجسٹرڈ ہے، لائک آپ کا سول پروپرائٹر بزنس رجسٹرڈ ہے، تو آپ وہ FBR سے ڈاکومنٹس لے کے وہ ساتھ لگائیں۔ اسی طرح اگر آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہے تو آپ SCCP سے سرٹیفکیٹ لگا لیں، یا جہاں سے بھی آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہے وہ ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگا دیں۔ اور اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، ملازم ہیں، تو آپ اس ادارے سے ڈاکومنٹس لے کے وہ ساتھ لگا دیں، جسٹ پروف کے طور پہ کہ میں اس ادارے میں ملازمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جاپنیز ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ انکم ٹیکس فائلر ہونا چاہیے، آپ NTN سرٹیفکیٹ اور اپنی جو لیٹسٹ انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ ساتھ لگائیں، اور جو لیٹسٹ انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کیا ہے اس میں جو ٹیکس پے کیا آپ نے، وہ ٹیکس جو چلان ہے اس چلان کی کاپی آپ نے لازمی اٹیچ کرنی ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے جو آپ نے جاپان کے وزٹ ویزا کی فائل میں لگانے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ نے جاپنیز ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، آپ ڈائریکٹ جاپنیز ایمبیسی میں چلے جاتے تھے، شٹل سروس کراس کر کے ان ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کر دیتے تھے۔ لیکن اب جو نیو رولز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ نے جاپنیز ایمبیسی وزٹ کرنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اب اپوائنٹمنٹ آپ کہاں سے لیں گے؟ جاپنیز ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے، آپ سمپل گوگل کے اوپر ٹائپ کریں جاپنیز ایمبیسی ان اسلام آباد، تو آپ کے سامنے ایک لنک اوپن ہو جائے گا، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، ویب سائٹ اوپن کریں تو آپ نے کوئی کال نہیں کرنی کسی کو کہ میں نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو کال کرنی ہے۔ وہاں پہ ایک لنک موجود ہے، اس لنک کے تھرو آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے کہ جی مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے وزٹ ویزا کے لیے۔ وہ آپ کو ریسپانس کریں گے آپ کی ای میل ID کے اوپر، وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے گی۔ آپ کو جو ڈیٹ بھی ملے اس ڈیٹ کو آپ کو یہ جو ڈاکومنٹس بتائیں یہ سارے ڈاکومنٹس فولڈر میں لگا کے آپ جاپنیز ایمبیسی اسلام آباد آفس چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو شٹل سروس کے ذریعے اسلام آباد جو ان کی مین ایمبیسی ہے وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا۔ جب ڈاکومنٹس آپ کلیکٹ کر دیں گے
تو جو امیگریشن آفیسر ہوگا وہ آپ کو ایک رسید دے دے گا، جو آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی، آپ 5 دن کے بعد کال آئے گی تو آپ آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیجئے گا۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں تو جاپنیز ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنا پرانا پاسپورٹ وہ بھی ساتھ فائل میں سبمٹ کروائیں گے۔ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھی لیں گے اور جاپنیز ایمبیسی میں آپ نے اپنا اوریجنل پاسپورٹ سبمٹ کروانا ہے۔ ایگزیکٹ آفٹر 5 ورکنگ ڈیز جاپنیز ایمبیسی کی طرف سے کال آ جاتی ہے کہ آپ آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں۔ اب وہ کال پہ نہیں بتاتے کہ آپ کو ویزا دیا ہے یا نہیں دیا، یہ جب آپ ایمبیسی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو آپ کے بتائے گئے ٹائم کے مطابق جو پاسپورٹ ریسیو کا ٹائم ہوتا ہے وہ آلموسٹ 2 سے 3 2 PM to 3 PM ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے دوران آپ نے جا کے وہاں سے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہے۔ جب کلیکٹ کریں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ویزا لگا ہے یا نہیں لگا۔ یہ سارا سمپل پروسیس ہے جاپان میں وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا۔ اس والے سے فردر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو، کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔